السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر ہماری قومی ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو بیچنے کی بھی کوشش کی گئی، اور یہ جو پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے اس پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے، حکومت کی طرف سے کیے گئے، اپنی جیب سے نہیں، سرکاری خزانے سے خرچ کیے گئے۔ فرمز کو ہائر کیا گیا کہ جس نے اس پورے معاملے کو مکمل کرنا تھا اور پوری اسیسمنٹس کرنی تھیں، اور قیمت رکھی گئی تھی 84 ارب، لیکن جب آفر لگائی گئی تو 10 ارب کی لگائی گئی، اور صرف ایک ہی بڈر تھا، اور وہ سعد نذیر صاحب تھے بلو ورلڈ سٹی والے۔ ان کی طرف سے آفر تھی 10 ارب کی، اور انہیں کہا بھی گیا کہ جی آپ یہ آفر بڑھانا چاہیں تو آپ بڑھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، صرف 10 ارب، اور اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی پیمنٹس میں کس طرح سے کروں گا کہ پلاٹس وغیرہ جو ہمارے ہیں وہ میں آپ کو دے دوں گا، آپ ان پلاٹس کو بیچ دیجیے گا، پراپرٹی ہے، اور پیسے اس طرح سے پورے ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کو آج کے اس ویلاگ میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری ایئر لائن میں اتنے زیادہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ صرف 10 ارب کی بولی لگی، اور کیا اصل وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بک نہیں پا رہی ہے ہماری قومی ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، جو کہ ایک نیشنل ایسٹ ہے لیکن بوجھ بنا ہوا ہے اور خسارے میں ہے۔ وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شروع میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں گزشتہ کچھ دنوں میں آپ کے لیے ویلاگ نہیں کر سکا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سعودی عربیہ گیا ہوا تھا، اور اب الحمدللہ واپس آ گیا ہوں۔ جاتے ہوئے میں نے سفر کیا ہماری قومی ایئر لائنز پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز سے۔ ٹکٹ جو تھا وہ تقریباً مور اور لیس اتنے کا ہی تھا کہ جتنا کہ باقی تمام ایئر لائنز کا تھا۔ میں نے پی آئی اے سے ٹکٹ کروانے کا فیصلہ اس وجہ سے کیا کہ ڈائریکٹ فلائٹ تھی، تو میں نے کہا ذرا آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ ہمارے اکثریت جو پی آئی اے کے پیسنجرز ہیں وہ پی آئی اے پہ جانا اس لیے نہیں پسند کرتے کہ سروسز بہترین ہیں، با کمال سروس ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف اس لیے جانا پسند کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ فلائٹ ہے۔ چاہے وہ برطانیہ میں جب فلائٹ ہوتی تھی تب بھی، اگر آپ یورپ میں کسی ڈیسٹینیشن پہ، جیسے کہ اب پیرس کی دوبارہ سے فلائٹ شروع ہو گئی ہیں، تو بھی امریکہ بھی جانا ہو تو بھی، یا اس کے علاوہ اگر کہیں چائنا یا آپ نے دنیا کے کسی اور ملک میں جانا ہے جس بھی روٹ پر پی آئی اے فلائی کرتی ہے، تو وہ ڈائریکٹ فلائٹ کی وجہ سے ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں بنتی کہ کوئی بھی پی آئی اے سے سفر کرے۔ میں نے جب سیٹس کروائیں تو فیملی بھی ساتھ تھی، تو اکانومی کی سیٹس تھیں، اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ 777 ایئر کرافٹ جو ایمریٹس ایئر لائن کی بڑی بات ہوتی ہے نا، بڑا فخر سے کہا جاتا ہے کہ جی ہم ایمریٹس ایئر لائن کو بنانے والے تھے۔ بے شک آپ بنانے والے تھے، لیکن اس کے بعد آپ نے اپنی ایئر لائن کو اس کے ساتھ لاوارثوں والا سلوک کیا، آپ نے ضرورت سے زیادہ لوگوں کو بھرتی کیا، حکومتوں نے سیاسی بھرتیاں کیں، لوگوں کو نوازا، ان کو وہاں پر فٹ کرتے گئے ایئر لائن میں، اور ایئر لائن اتنا کما نہیں رہی تھی۔ بزنس ماڈل تو سیدھا سا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنی آمدنی ہے اس حساب سے آپ اپنے اخراجات کو رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اخراجات کو آمدنی سے بڑھ کر کریں گے، جس میں تنخواہیں ایک بڑا رول پلے کرتی ہیں، تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ آپ خسارے میں ہوں گے۔ تو پی آئی اے کو ہمیشہ سے ہی یہ خسارے میں رکھنے والے یہ سیاسی لوگ تھے، انہوں نے بھرتیاں بہت زیادہ کر دیں۔ پھر اوپر سے ہمارے جو جہاز تھے ان کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا، خستہ حالت ہے جہازوں کی ہماری۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری قومی ایئر لائن ترقی کرے، لیکن وہ تب تک ترقی نہیں کر سکتی ہے کہ جب تک حکمران اس پر مسلط رہیں گے اور وہ فیصلے کریں گے۔ 2020 میں غلام سرور صاحب کی ایک بالکل ہی فضول سی تقریر تھی، اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس تقریر کے نتیجے میں یورپ اور یو کے نے ہم پر پابندی لگا دی کہ ہماری فلائٹس وہاں پہ نہیں جائیں گی۔ اچھا، وہ پابندی سے پی آئی اے کو تو نقصان پہنچا ہی پہنچا، جتنے بھی مسافر ڈائریکٹ فلائٹس کے ذریعے جانا چاہ رہے تھے وہ اس سے بڑا افیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ جا کر اب پابندی ہٹی ہے۔ تو جب میں جہاز میں گیا تو میں نے اس سے پہلے ایمریٹس ایئر لائن میں بھی سفر کیا ہے، دیگر اور انٹرنیشنل ایئر لائنس میں بھی سفر کیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے اس میں ایک اچھی خاصی بڑے سائز کی 777 ایئر کرافٹ ہے نا ہمارے پاس ابھی۔ 777 ایئر کرافٹ وہ ایئر کرافٹ ہے جو ہم اپنے لمبے روٹس پہ چلاتے ہیں، پیرس میں بھی وہی گیا ہے، سعودیہ بھی وہی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں ملیشیا فلائٹ جاتی ہے تو وہی جاتا ہے، برطانیہ فلائٹ جب جایا کرتی تھی تو یہی جائے۔ تو 777 ایئر کرافٹ ہمارے پاس سب سے اچھا جو ہمارے پاس ایئر کرافٹ ہے زیادہ کیپیسٹی والا، وہ 777 ہے۔ تو 777 ایئر کرافٹ میں نے باقی ایئر لائنس کے بھی دیکھے ہیں، ان میں اچھی سائز کی سامنے انٹرٹینمنٹ کی اسکرین ہوتی ہے جس میں آپ انفارمیشن بھی حاصل کر رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ بھی ہے، تمام تر معلومات ہیں فلائٹ کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمارے 777 ایئر کرافٹ میں جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس ایئر کرافٹ میں سامنے جو سیٹ آپ کی ہوتی ہے، یعنی کہ اگلی سیٹ کی بیک سائڈ، اس میں بالکل چھوٹی سی پدو سی اس میں لگی ہوئی ہوتی ہے اسکرین، اور وہ اسکرین بھی چل نہیں رہی ہوتی ہے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ جو میرے پاس سیٹس تھیں ان سیٹس پہ نہیں چل رہی تھی، پورے جہاز کی یہ حالت تھی
کہ وہ اسکرینس چل نہیں رہی تھی. نہ صرف یہ کہ وہ اسکرینس چل نہیں رہی تھیں، تقریباً کوئی گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد، پرواز کے بعد، وہ اسکرین جو ہے وہ گر کر سامنے آ گئی. اور اس وقت اگر کوئی جھک کر کوئی چیز وہاں سے اٹھا رہا ہوتا ہے یا اگر کوئی ذرا سیٹ کے قریب ہوتا تو سر پر لگنی تھی. اس کو دوبارہ سے اڑایا گیا، میں نے دوبارہ فٹ کرنے کی کوشش کی، کچھ دیر گزری، پھر نیچے، تھوڑی دیر بعد پھر اڑایا گیا، پھر نیچے. آخر میں تنگ آ کے میں نے اس کے پیچھے کلپ تھا، وہ جس طرح USB کا کلپ ہوتا ہے، میں نے اس کو اتار کے ڈیٹیچ کر کے جو اگلی سیٹ تھی اس کے پیچھے جو پاکٹ بنی ہوئی ہوتی ہے اس پاکٹ میں نے اس کو اسکرین میں ڈال دیا. ہمارے جو پائلٹس ہیں وہ اچھے پائلٹس ہیں، ہمارا جو کرو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ یہی کر سکتا ہے نا کہ جو ان کو دیا جائے گا. اب وہ گھر سے تو کوئی جہاز یا سیٹیں اٹھا کر لانے سے رہے. پھر جو سیٹس میں ایک فنکشن ہوتا ہے مسافروں کے آرام کے لیے، سہولت کے لیے، وہ ہوتا ہے کہ سیٹ پیچھے کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ ریکلائن اسے کرتے ہیں، وہی نہیں ہوتی ہے. پھر آپ کو جو کھانا سرو کیا جاتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ مینجمنٹ کے لوگ بالکل لگتا ہے کہ عقل سے پیدل لوگ ہیں، کہ آپ کو کھانے میں دے رہے ہیں سالن اور اس کے ساتھ آپ کو دے رہے ہیں نان. اب ہم سب، ہمارے ہاں نان کوئی تصور کرتا ہے؟ نان یا روٹی، ٹھنڈی نان، ٹھنڈی روٹی کبھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے ساتھ میں ٹھنڈا نان دیا ہوا تھا. اب یہ مینجمنٹ کے فیصلے ہیں، یہ کرو اس پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ اگلی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کے پہنچنے کے بعد آپ کو جو سامان ہے، کیونکہ PIA نے وہاں پر اس ایئرپورٹ پہ کسی نہ کسی لوکل کمپنی کو انگیج کیا ہوا ہوتا ہے کہ جو وہ سامان جہاز سے نکال کے پھر اس کو بیلٹ پہ ڈالتی ہے اور دیتی ہے. وہاں پر مسافروں کو بڑی بڑی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے. کیونکہ جو بیگز آ رہے ہوتے ہیں وہ 2 بیگز 3 بیگز ایٹ اے ٹائم بیلٹ پہ ڈالے جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ فلائٹ میں 777 ایئر کرافٹ میں کافی مسافر ہوتے ہیں، ان کا سب کا سامان آتے آتے کتنا وقت لگ جاتا ہوگا. یہ تو وہ صورتحال تھی جو جاتے ہوئے تھی. اور سیٹس کا میں نے آپ کو بتایا کہ کیا حال تھا. اچھا، واپسی پر کیا ہوا کہ واپسی پر ہماری جو فلائٹ تھی وہ رات کے 10:20 کی تھی اور ہم تقریباً 9 بجے ایئرپورٹ پہنچے. لیٹ پہنچے تو وہاں پر پہنچتے ہی جو صاحب کاؤنٹر پہ موجود تھے انہوں نے کہا جی کاؤنٹر کلوز ہو چکا ہے. میں نے کہا جی کاؤنٹر کیوں کلوز ہو چکا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم 1 گھنٹہ پہلے بند کر دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا جی ابھی 1 گھنٹہ 20 منٹ ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ ابھی 9 بجے آئے ہیں، فلائٹ نے 10:05 پہ فلائی کر جانا ہے. میں نے کہا جی میں آپ کو ٹکٹ دکھاتا ہوں، آپ ٹکٹ پہ دیکھیں کیا کہتے ہیں. جو ٹکٹ پہ جو لکھا ہے سو لکھا ہوا ہے، یہاں پہ ٹائم 10:05 ہے. میں نے کہا پھر ٹکٹ کو پھاڑ دیتے ہیں. ٹکٹ پہ جو ٹائم لکھا ہوا ہے اگر وہ اس پر فلائی نہیں کرنا، مطلب جب دل کرے گا آپ کا پہلے اڑا دیں گے، جب دل کرے گا آپ کئی گھنٹے مسافروں کو ذلیل کریں گے، خوار کریں گے، اور تب مسافروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اگر وہ تھوڑا سا تاخیر سے پہنچیں گے تو آپ وقت سے پہلے، وہ وقت جو آپ خود بتا رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے آپ کاؤنٹر کلوز کریں گے، 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ابھی ہے اور آپ نے کاؤنٹر کلوز کر دیا. اچھا، یہ تو بات بعد میں ہوئی نا. پہلے تو انہوں نے اس طریقے سے ڈیل کیا کہ جس طرح کوئی مطلب جانور ہیں، جس طرح کوئی لوگ اچھوت لوگ ہیں، جس طرح کیڑے مکوڑے ہیں، اس طرح کا ان کا رویہ تھا. اور بات کرنے کی کوشش کی تو بات بھی نہیں کرنے کو تیار تھے، وہ بالکل قطعاً بات کرنے کو تیار نہیں تھے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی یہ ایک ہیں جاننے والے ہیں، یہ ان سے پلیز آپ بات کر لیں. میں نے کہا شاید وہ بھی ایئر لائن سے ان کا تعلق ہے، ان کی وہ سن لیں. وہ ان سے بات بھی نہیں کر رہے تھے. آپ بات سننے کو تیار نہیں اور آپ کے پاس جواز کوئی نہیں. آپ کہتے ہیں جی فلائٹ فل ہو گئی ہے. فلائٹ آپ نے کیسے فل کر لی ہے؟ اگر فرض کریں ہم تاخیر سے پہنچے ہیں، لیکن ہم اتنی تاخیر سے نہیں پہنچے کہ آپ کاؤنٹر کلوز کر دیں، کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے اور ٹکٹ کہتا ہے کہ 10:20 پہ کاؤنٹر کلوز ہوگا. تو آپ کو وہاں پر دیکھنا چاہیے کہ جب ٹھیک 1 گھنٹہ پیچھے بچتا ہے تو اس وقت وہاں پر انتظار میں انکنفرمڈ سیٹس کے ساتھ اگر کوئی ویٹنگ میں ہیں لوگ تو آپ انہیں کہیں ہاں جی آپ اپنے ٹکٹس دکھائیں، آپ کو ہم بورڈنگ کارڈس دیں اور آپ اس فلائٹ پہ فلائی کر جائیں. آپ نے پہلے ہی کسی کو ایڈجسٹ کر دیا اور آپ نے ان کو ٹکٹس دے دیں. اور اس طرح سے اس نتیجے میں وہاں پر فیملی تھی پوری ساتھ، تو پوری فیملی افیکٹ ہوئی اس سے، اور انہوں نے کہہ دیا جی آپ اس فلائٹ کو لے کر نہیں جا سکتے. یہ تو بات ہو گئی اس فلائٹ کی. پھر اس کے بعد جو اگلی ٹکٹ کروائی اور وہ اگلے روز نہیں تھی، وہاں پر خیر مشورے دے رہے تھے کہ صبح فلائٹ جا رہی ہے تو بھائی اس میں کیا جہاز سے لٹک کے تو نہیں جانا نا، سیٹس ہوں گی تو اس پر جائیں گے نا. اس میں سیٹس نہیں تھیں. بہرحال جو اس کے بعد پھر اگلی فلائٹ تھی، اگلی سے اگلی فلائٹ تھی، اس پہ ٹکٹ کروائی. اس پہ جب ٹکٹ کروائی تو جہاز میں گئے تو جہاز میں جانے سے پہلے میں آپ کو ذرا یہ ویڈیو بھی دکھا دوں. یہ ویڈیو میں نے اس وقت بنائی کہ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، یہ ویڈیو اس وقت بنائی کہ جب ٹھیک 1 گھنٹہ جو ہے وہ باقی ہے فلائٹ کے ڈپارچر ٹائم میں، اور ہمارا یہ کاؤنٹر PIA کا کھلا ہوا ہے. لوگ یہاں پر ان کو چیک ان کیا جا رہا ہے. وہی اسی طرح سے میں تو 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے پہنچ گیا تھا نا، 10:20 پہ فلائٹ تھی، 9 بجے پہنچ گیا تھا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ منظر، یہ ٹھیک 1 گھنٹہ باقی ہے
میں چیک ان کر چکا تھا، میں اپنا بورڈنگ کارڈ لے کے امیگریشن سے گزر کے اوپر لاؤنج میں جا چکا تھا، اور وہاں سے یہ اوپر سے نظر آتا ہے. تو میں نے وہاں سے یہ ریکارڈ کیا کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ یہاں پر ابھی بھی مسافروں کو چیک ان کیا جا رہا ہے. 1 گھنٹہ باقی رہ گیا چیک ان کی، مطلب ہماری مرتبہ میں آپ 1 گھنٹہ پہلے چیک ان نہیں کر سکے. آپ بعد میں اگلے روز آپ کی پالیسی یہ ہے، پالیسی کا فیصلہ تھا نا یہ، آپ اگلے روز ان کو چیک ان کرا رہے تھے. اچھی بات ہے، لوگوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ جہاز میں ان کو کر سکتے ہیں اکوموڈیٹ تو آپ ان کو اکوموڈیٹ کریں. اور اس دن جو صاحب تھے جنید صاحب جو کاؤنٹر پہ تھے، انتہائی بدتمیز آدمی تھے، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے جب ایئر لائن کا جو گراؤنڈ سٹاف ہے وہ جب نااہل ہوگا، نالائق ہوگا، نکما ہوگا، بدتمیز ہوگا، تو پھر میرے خیال میں صرف مجبوری کے تحت ہی لوگ فلائی کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہوگی. یہ ایک آپ کو اور میں کاؤنٹر دکھاتا ہوں کہ جس میں یہ فلائٹ کا ڈپارچر ٹائم بھی لکھا ہوا آ رہا ہے، اور پی آئی اے کے ڈپارچر ٹائم کے ساتھ آگے لکھا ہوا آ رہا ہے چیک ان اوپن. یہ آپ کو ابھی ذرا فون میں تھوڑی سی دقت ہوگی دیکھنے میں، پھر بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے وہ سکرین ہے جو لاؤنج میں سکرین لگی ہوئی ہے، اور وہ بتا رہی ہے چیک ان اوپن. یہ فلیش کر رہا ہے، لکھا ہوا ہے چیک ان اوپن. اس کے بعد پھر میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی، یہ پہلی ویڈیو میں نے اسکرین کی بنائی تھی کہ اس پر ابھی لکھا ہوا آ رہا ہے چیک ان اوپن، اور فلائٹ کے ڈپارچر میں 1 گھنٹہ ابھی باقی ہے، اور یہ چیک انز ابھی جاری ہیں. بلکہ یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو میں باقاعدہ ٹائم بھی ہے. یہ ٹائم بتا رہا ہے جی 5:38 4:38، اور ساتھ میں جو یہ میرے پاس ہے جس پہ چیک ان اوپن لکھا ہوا آ رہا ہے، یہ چیک ان اوپن اسی اسکرین پہ 4:38 ٹائم بھی آ رہا ہے، اور پی آئی اے کی جو فلائٹ ہے اس کے ساتھ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ چیک ان اوپن، اور لکھا ہوا آ رہا ہے کہ 5:40 پہ فلائٹ نے ڈپارٹ کرنا ہے. اس کے بعد جا کر میں نے وہ ویڈیو بنائی، یعنی کہ جب وہ میں نے ویڈیو بنائی یہ 2 منٹ پہلے کی تھی، 2 منٹ بعد اس وقت جو ہے وہ 4:40 ہو چکے تھے، اور ٹھیک 1 گھنٹہ تھا لیکن لوگوں کو چیک ان کروایا جا رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، اور اکوموڈیٹ لوگوں کو کیا جانا چاہیے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جانا چاہیے، کیونکہ لوگوں نے پھر وہاں آگے بھی پہنچنا ہوتا ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، اور یہ آپ لوگ بھی کریں تو گھنٹوں دیر کر دیں، تاخیر کر دیں، لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، تو تب کیا مطلب؟ سب ٹھیک ہے، مطلب آپ کریں تو جائز ہے، کوئی اور کرے تو ناجائز ہے. پھر اس کے بعد جہاز میں جا کر میں آپ کو ایک اور منظر دکھانا چاہوں گا. جن سیٹس پہ ہم بیٹھے تھے ان سیٹس کے ساتھ جو آرم ریسٹ ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹیپ لگا کر، یہ دیکھیں ٹیپ لگا کے، یہ سفید رنگ کی ٹیپ لگی ہوئی ہے، یہ سفید رنگ کی ٹیپ لگا کر اس کے آرم ریسٹ کے اوپر اس حصے کو جوڑا ہوا تھا، جو ٹیپ بار بار اتر جاتی تھی اور دھڑم نیچے ہو جاتا تھا، پھر اوپر کرتے تھے دھڑم نیچے. کرو بھی گزرا کئی بار، انہوں نے بھی اس کو کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی جب دیکھا کہ یہ تو جگاڑو کام ہے، ٹیپ لگائی ہوئی ہے، تو وہ بھی پھر انہوں نے چھوڑ دیا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اپنے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آرم ریسٹ ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو کیمرے کے ذریعے یہ آپ تک یہ ویژول پہنچ رہا ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ سائڈ پہ آرم ریسٹ ہے، اور یوں یہ اس کو ٹیپ لگائی گئی ہے، سفید رنگ کی ٹیپ نظر آ رہی ہے. پھر اس کے علاوہ وہاں پر سامنے جو سیٹس تھیں وہ سیٹس کی بیک سائڈ آپ دیکھ لیں گندی، آپ دیکھیں سیٹس پھٹی ہوئی تھیں سائڈ سے. جس سیٹ پہ میں بیٹھا تھا، میں واش روم جانے کے لیے اٹھا ہوں تو پتہ چلا کہ جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوا تھا وہ واپس آنے میں پتہ چلا کہ وہ اس کا جو نیچے والا کشن ہے جس پہ میں بیٹھا ہوا تھا وہ یوں آگے پھسل کر آیا ہوا تھا، کیونکہ وہ بھی پکا کام نہیں تھا، کچا کام تھا. اور فلائٹ میں بھی جو اوور آل، ہاں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جاتے ہوئے جو جہاز تھا اس جہاز میں صرف یا تو کولنگ ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، مطلب درمیانہ رستہ کوئی نہیں ہے. آپ 777 ایئر کرافٹ یا ایون میں کہتا ہوں ہماری ایئر بلو اور ان ایئر لائنس پہ بھی آپ جائیں نا تو ہر سیٹ کے اوپر جو ہے وہ ایئر ویلو لگا ہوا ہوتا ہے، جہاں سے ہر کوئی جس کو اگر ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہو تو وہ اس کو بند کر دیتا ہے، گرمی محسوس ہو رہی ہو تو اس کو وہ کھول دیتا ہے. ہر سیٹ کا اپنا انڈیویجول ہوتا ہے، اور اسی طرح ہر سیٹ کی انڈیویجول لائٹ بھی ہوتی ہے. جاتے ہوئے 777 ایئر کرافٹ کی جو اوپر کی لائٹس تھیں، ایک تو یہ کہ وہ بھی نہیں جل رہی تھیں، مطلب اگر آپ کسی کو کوئی آن کر کے استعمال کرنا چاہیے کچھ پڑھنے کے لیے یا اس طرح سے، وہ بھی نہیں تھا. دوسرا، یا تو کولنگ ہوتی تھی اور ایسی کولنگ کہ ٹھنڈ لگنا شروع ہو جائے، اور جب کولنگ ہو جاتی تھی تو پھر اس کے بعد اس کو بند کر دیا. مطلب بیچ والا رستہ کوئی نہیں ہے کہ ایک مطلب درمیانہ سلسلہ ہو کہ کم کولنگ، نہ زیادہ کولنگ ہو نہ گرمی ہو، درمیانہ ہو. اس کو آپ اس کو مینٹین کریں، جس کو کہتے ہیں ٹیمپریچر، کیبن ٹیمپریچر کو مینٹین کرنا. وہ کیبن ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہو رہا تھا، یا تو بالکل ہی اے سی چلا دیتے تو کولنگ ہوتی تھی، یا بند کر دیتے تھے تو انتظار کرتے تھے جب تک لوگ لال ٹماٹر ہونا شروع کر دیں تو پھر اس کے بعد اس کو چلا دیتے تھے. تو یہ ہماری ایئر لائن کے اندر حالات ہیں. مطلب یہ 777 ایئر کرافٹ کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ کسٹمر کے، آپ پیسنجر کے لال ٹماٹر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ لال ہو جائے، سرخ ہو جائے، پسینے چھوٹنا شروع ہو جائیں تو آپ اے سی چلا دیں گے.
اور پھر اے سی جب زیادہ کولنگ ہو جائے تو آپ اس کو بند کر دیں گے. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح ہمارے بڑے بوڑھے ہم نے دیکھا ہے کہ کرتے تھے کہ بجلی بچانے کے لیے نا جی کمرہ بڑا ٹھنڈا ہو گیا اے سی بند کرتے ہو, اچھا جی ذرا کولنگ کم ہو گئی ہے اے سی چلا دو. یہ ایئر لائن کے ہمارے حالات ہیں. سو فار گاڈ سیک اس ایئر لائن کے ان حالات کے ساتھ کون کیسے ٹریول کرے گا؟ اور جو سیفٹی ہے وہ لوگوں کو علیحدہ اس کی وجہ سے ڈاؤٹس ہیں, اور پہلے سے ہیں اور ابھی بھی ہیں. ماشاءاللہ پیرس گئے ہیں, جاتے ہوئے خواجہ آصف صاحب نے بڑا اس کا کریڈٹ لیا ہے اور بڑی مبارکباد دی, اور ٹی وی پہ آپ نے اشتہارات چلائے ہیں اور آپ نے سوشل میڈیا کیمپین کیا ہے, پی آئی اے از فلائنگ ٹو پیرس اینڈ ویلکم اینڈ فلانا اینڈ ڈمکانا. ارے بھائی آپ کیوں ایڈورٹائز کر کے پیسے ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے ہم پاکستانیوں نے پی آئی اے پہ سفر کرنا ہے. آپ کا کمال اس میں کچھ نہیں ہے, ہم مجبوری کے تحت کر رہے ہوتے ہیں, سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں کہ چلو جی ڈائریکٹ فلائٹ مل جائے گی. اس کے علاوہ اگر اور آپ ویلیو فار منی جو کہتے ہیں نا, ویلیو فار منی, اس کی آپ بات کریں تو اس کے اوپر کوئی سفر نہیں کرے گا پی آئی اے پہ. خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ جی 2020 میں غلام سرور صاحب نے, پی ٹی آئی کے دور میں غلام سرور صاحب نے تقریر کی تھی اور اس کے نتیجے میں ہماری ایئر لائن پہ پابندی لگ گئی. تو جناب وہ تو 2020 میں رمضان میں ہوا تھا نا, اس کے بعد بلکہ تقریر ہوئی تھی رمضان میں. وہ حادثہ ہوا تھا جب کراچی میں جہاز لینڈ کرتے ہوئے گر کر تباہ ہوا تھا, اس کے بعد وہ تقریر ہوئی تھی. تو 2020 کی بات ہے. تو 2022 10 اپریل سے آپ کی حکومت تھی, 2022 پورا, 2023 پھر اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ, پھر آپ بھی. تو اس وقت سے زیادہ تو آپ کی حکومت رہی ہے, تو آپ کی نالائکی زیادہ ہے کہ آپ پی آئی اے کو بحال نہیں کرا سکے. اب جا کر آپ نے پی آئی اے کا یہ روٹ پیرس والا بحال کروایا. نالائکی آپ کی, آپ اس کو پی ٹی آئی پہ ڈال رہے ہیں. اور میری نظر میں یہی وجہ ہے کہ پی آئی اے کوئی خریدنا نہیں چاہ رہا. اور سعد نذیر صاحب نے میری نظر میں ایئر کرافٹس کے ان حالات کو دیکھ کر, اب اگر روٹس کچھ بحال ہو جائیں گے تو شاید کسی کی دلچسپی ہو, ورنہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے پی آئی اے کے میں سمجھتا ہوں کہ سعد نذیر صاحب نے جو 10 ارب روپے کی آفر کی نا, وہ بھی انہوں نے زیادہ کر دی ہے. وہ 10 ارب بھی نہیں بنتی ہے, یہ کم بنتی ہے, کام خاصا خراب ہے. اور باقی چلانے والے ہم ہی لوگ ہیں جو ڈائریکٹ سفر کریں گے. حکومت کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, حکومت اس کا کوئی کریڈٹ نہ لے, اور پی آئی اے کو بھی چاہیے کہ کسی بھی طرح سے پیسہ نہ روڑیں ان اشتہاری کیمپینز پہ, کہ جس میں آپ ٹی وی پر یا ریڈیو پر یا آپ آگے پیچھے اخبارات میں اشتہار دے رہے ہیں. لوگ خود چلے جائیں گے کیونکہ ان کی مجبوری ہے, اور اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے. سو یہ وہ پی آئی اے کا احوال تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. انشاءاللہ اگلے وی لاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.